مجھے حکم یہ ملا ہے کہ تھوڑا بہت سعدی کے بارے میں بات کی جائے اور کچھ گلستان سے پڑھا جائے، اور اگر ہو سکے تو اسی طرح بستان سے بھی۔ ہر کتاب کو پڑھنے کے مختلف زاویے ہو سکتے ہیں، مختلف اپروچز ہو سکتی ہیں کسی بھی ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے، اس سے ہماری توقعات کیا ہے۔ مجھے محسوس یہ ہوا کہ اس دفعہ جس پہ توجہ ہے، جس نقطے کے اوپر، وہ اخلاقیات، اور اخلاقیات کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک مقامی ورثہ ہے دانش کا، اس حوالے سے ذرا ان کلاسیکل ٹیکسٹ جو ہیں ان کو دیکھا جائے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ گلستان اور بوستان دو ایسی کتابیں ہیں جو ٹائم اور سپیس میں محدود نہیں ہوئی۔ کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ کتابیں زندہ ہیں، اور اگر جگہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریباً ہر کلچر میں کہیں نہ کہیں سے ان کی بازگشت آپ کو ضرور سنائی دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم گلستان یا بوستان کی بات کریں، میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا اشارہ ضروری ہے کہ جس شخص کی محفل میں ہم جا رہے ہیں اور جن کے علم سے ہم استفادہ کریں گے انشاءاللہ، وہ کون ہے۔ سعدی کے بارے میں ان کا صحیح سال تولد کا، پیدائش کا شاید معلوم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ 606 ہجری قمری میں آپ پیدا ہوئے، اور گویا اسلامک کیلنڈر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 7ویں صدی ہجری بنتی ہے یہ، اور ایک طویل عمر پائی، تقریباً 85-86 سال، اور روایات کے مطابق آپ کا انتقال جو 691 میں ہوا۔ کوئی بھی شخصیت جو اپنے زمانے میں محض ایک حادثہ نہیں ہوتی، یا کوئی بھی بڑا ٹیکسٹ بھی کوئی حادثہ نہیں ہوتا، اس کا کچھ نہ کچھ پہلے ریفرنس ضرور ہوتا ہے، اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ہوتا ہے جو کسی بڑے شاہکار کو وجود میں لے کر آتا ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سعدی ایسے دور میں زندہ ہے جب ایک ہی وقت میں مولانا بھی اسی دور میں زندہ ہے، ایک اور جگہ پہ، وہ خراسان میں، اور سعدی شیراز میں، اور پھر سعدی کا ایک طویل سفر بھی ہے، مختلف علاقوں کا اشارہ اس پہ بھی میں کر دوں گا۔ تو ایک ایسا زمانہ جس میں ایک طرف مولانا ہے، ایک طرف فخر الدین عراقی ہیں، ایک طرف صدر الدین قونوی ہیں، اسی طرح نصیر الدین طوسی ہیں۔ تو ایسی بڑی شخصیات جنہوں نے ایک گہرا اثر چھوڑا بعد میں آنے والے اپنے لوگوں کے اوپر، مختلف حوالوں سے، فکری حوالوں سے، معنوی حوالوں سے، فلسفی حوالوں سے۔ تو سعدی ایک ایسے دور کی پروڈکٹ ہے، ایک ایسا زمانہ جس میں بہت قداور شخصیات موجود ہیں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک گیلیکسی ہے سعدی کے زمانے میں، علم اور ادب کے جو بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کی۔ اور 7ویں صدی اس حوالے سے بھی اہم ہے، صدی ہجری، یعنی تقریباً 12ویں صدی آپ کہہ لیں عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو، کہ اس صدی میں دو اہم واقعات ان سرزمینوں پہ جہاں پہ سعدی رہے ان میں رونما ہوئے۔
ایک واقعہ تو ہے منگولینز جو ہیں، منگولائٹس، ان کا حملہ، اور دوسرا واقعہ ہے صلیبی جنگیں۔ صلیبی جنگیں تقریباً 7ویں صدی تک اختتام پذیر ہو رہی تھیں، لیکن جو منگولین اٹیک ہے وہ جاری رہا اس کے بعد بھی۔ کے لوگوں کے لیے جو یہ حادثہ ہے ہلاکو خان اور چنگیز کے حملوں کا، کہا یہ جاتا ہے کہ ابھی تک اس کے نفسیاتی اور اس کے جو سماجی اثرات ہیں اس سے یہ لوگ باہر نہیں آئے۔ اور کسی بھی آپ اس علاقے کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں جو مقامی لوگوں نے لکھی ہو، تو وہ جس طرح کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں، جو جس طرح کی مختلف لوگوں کی اکاؤنٹس اس پہ موجود ہیں، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ تاریخ کو یہاں سے تقسیم کرتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ ہے جب ہلاکو خان اور چنگیز کے حملہ نہیں ہوا تھا ان سرزمینوں پر، اور ایک وہ زمانہ ہے جو کہ اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ یہ الگ دنیا ہے۔ صرف نیشا پور کے شہر میں شاید 2 ملین لوگ اس کے اطراف میں ان کی جانیں ضائع ہوئی، خراسان کے علاقے میں حتیٰ حیوانات اور درخت بھی محفوظ نہ تھے۔ تو ایسے ہولناک واقعات بھی اسی زمانے میں ہوئے، لیکن خوش قسمتی کہہ لیں آپ کہ سعدی جس حصے میں تھے، وہاں کے جو حکمران تھے اتابکان فارس جنہیں کہا جاتا تھا، ان لوگوں نے یوں کہہ لیں کہ دانش مندی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے آپ یوں کہہ لیں کہ جو بھی انہوں نے ریزسٹ نہیں کیا اس حملے کو، اور انہوں نے بہت خراج دیا، بہت پیسے دیے ہلاکو اور ان لوگوں کو۔ کہا جاتا ہے کہ فارس کے حکمرانوں نے، یعنی شیراز اور اس کے اطراف کے لوگوں نے، جو اس کے حاکم تھے، انہوں نے اپنی خواتین کے زیورات تک ان کو دے دیے تھے، اور اتنا خراج دیا، اتنا جو ہے ان کو ٹیکس دیا کہ اس سرزمین کے اوپر ان جو ہے وہ منگولین جو ہے نہ آئے اور انہوں نے حملہ نہیں کیا۔ لیکن یہ زمانہ اس لحاظ سے اس کے اثرات سے بہرحال محفوظ نہیں رہ سکا۔ ہاں، بہت سارے لوگ وہاں پہ پناہ گزین ہو گئے اس علاقے میں۔ اور اسی طرح آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ سعدی کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ابتدائی جو ان کی محبت ہے وہ شیراز کے ساتھ ہے، لیکن وہ وہاں سے باہر بھی نکلے، بہت دنیا میں گئے، لبنان گئے، افریقہ شاید وہاں تک کا بھی ذکر آتا ہے، ہند کی طرف ان کے سفر کا ذکر ہے، عراق میں تو خیر رہے ہی، چونکہ نظامیہ بغداد میں جا کے داخلہ لیا، اور بغداد کا نظامیہ جو ہے، جو کہ خواجہ نظام الملک نے جس کی بنیاد رکھی تھی سلجوکیوں کے عہد میں، ایک بڑا علمی مرکز تھا اور ایک خاص ایڈیالوجی بھی تھی، اور سعدی کو سمجھنے کے لیے اس ایڈیالوجی کو سمجھنا ضروری ہے۔ جس طرح آکسفورڈ اور کیمبرج الگ الگ سکولز ہیں، یا کوئی اس کی اور بھی مثال دی جا سکتی ہے، علمی مدارس میں مثال کے طور پہ قم اور نجف دو الگ سکولز ہیں، ایک ہی مکتب کے لیکن دو الگ سکولز ہیں۔ اسی طرح نظامیہ جو بغداد کا، وہ بھی ایک خاص ایڈیالوجی کا حامل ادارہ تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ اس میں شافعی اسکول جو ہے اس کی فقہ پڑھائی جاتی تھی، جو کہ ہمارے ہاں اتنی پریولنٹ نہیں ہے، لیکن آج بھی ایران کے وہ علاقے جو کہ سنی نشین علاقے ہیں جہاں پہ اہل سنت کی تعداد زیادہ، وہ اکثر شافعی ہے۔ اسی طرح آپ کو مڈل ایسٹ میں بھی شافعی مذہب کے پیروکار بہت لوگ ملیں گے۔ مذہب جب میں کہہ رہا ہوں تو اس سے میری مراد وہ اس معنوں میں نہیں ہے جسے عام طور پہ اردو میں ہم لیتے ہیں،
میری مراد اسکول کی ہے، ایک فقہ کا ایک اسکول ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ شافعی اور جعفری فقہ بھی دونوں آپس میں ان میں کافی مماثلت اور قرابت سمجھی جاتی۔ دوسری بات، نظامیہ جو ہے وہاں پہ جو کلامی اسکول تھا، جو تھیولوجی جو پڑھائی جاتی تھی وہ اشعری تھی۔ تو سعدی کے ہاں ان دونوں چیزوں کے اثرات بھی ان کے آثار میں، یعنی ان کے ورکس میں گہرے نظر آتے ہیں۔ بہرحال یہ تو تھوڑا سا ان کی بایوگرافیکل نوٹس اس حوالے سے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ سعدی ایک ایسے ادارے میں پڑھے، نظامیہ کا ذکر آ گیا چونکہ، جس میں غزالی نے پڑھایا ہو 200 سال پہلے، ابن جوزی کے شاگرد ہیں خود، تو اپنے زمانے کے بڑے علماء کے ساتھ اٹھے بیٹھے پڑھے۔ گلستان جو ہے وہ ایک، اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقیات کی کتاب ہے، لیکن اخلاقیات کوئی اتنا سادہ موضوع نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ فلسفے میں آج بھی فلسفہ اخلاق پورا ایک مطلب ایک دنیا ہے اس کی، اور ہر فلسفی جو ہے وہ اپنی کوئی نہ کوئی مورالٹی اور مورل ویلیوز کے ساتھ کہیں نہ کہیں سے جڑی ہوئی ہے۔ تو اس لیے فلسفہ اخلاق میں پھر کون سا مکتب، وہ اس مکتب کے اوپر بھی جو آپ کا جو ورلڈ ویو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، کہ اخلاقیات کے آپ کے مکتب کو اگر ڈیفائن کرنا ہے تو وہ جب تک آپ کی آئیڈیالوجی، جب تک آپ کی جو پورا ورلڈ ویو ہے وہ کسی جگہ پہ طے نہ ہو، اس وقت تک آپ کسی کی اخلاقی نقطہ نظر کے بارے میں بھی رائے قائم کرنا مشکل ہے۔ تو کلامی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے سعدی جو ہے وہ اشعری اسکول سے متاثر ہیں، اسی لیے جبر کا جو اثر ہے آپ کے کلام میں وہ بہت زیادہ ہے۔ فقہی لحاظ سے شافعی ہیں۔ یہ تو دو ایک ایسی خوبیاں آپ کہہ لیں جو خوبیاں یا کیریکٹرسٹکس جو کہ ان کی شخصیت کے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی شخصیت کے بارے میں جو چند پہلو بہت قابل توجہ ہیں، اس میں ایک چیز ہے حق کوئی، سچ بولنا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے آپ اس زمانے کا پاور سٹرکچر ذہن میں رکھیں، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی کانفلکٹ ڈیولپ کیا جائے یا براہ راست ان کو گالیاں دی جائے، سعدی نے جو سچ کی بات ہے اور جو حق کی بات ہے وہ کی ہے۔ اگر آپ اسی گلستان بوستان کی جب شروع کرتے ہیں ابتدا میں اور بتاتے ہیں کہ یہ کتاب میں فلاں بادشاہ کے نام پہ کر رہا ہوں، تو جس انداز سے وہاں پہ بات کر رہے ہیں وہاں وہ بھی بہت قابل غور ہے۔ ٹیکسٹ میں جائیں گے تو شاید اس کی طرف اشارہ کریں گے کہ اس کو بادشاہ کو بلا کیسے رہے ہیں، خطاب کیسے ہے، بولنے کا طریقہ کیا ہے، اور ہمیشہ اپنی کہانیوں کے ذریعے بھی انہوں نے کوشش یہ کی کہ یہ جو طاقتور لوگ ہیں جو کہ اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کو نصیحت کی جائے، ان کو حق اور سچ کا رستہ بتایا جائے۔ دیکھیے فارسی ادب میں کم نہیں ہیں ایسے لوگ جنہوں نے بادشاہوں کے قصیدوں کے ساتھ اپنے دیوان کے دیوان بھرے، بلکہ ابتدا میں شاعری ہے یہ کہ آپ قصیدہ لکھتے ہیں، کسی نہ کسی دربار سے وابستہ ہے اور آپ شاعر ہیں، یہی ہے۔ اور اس میں پھر کوئی ملک الشعراء ہے جس کو ریکگنیشن دربار کی نہیں ملی، وہ ہے ہی نہیں، شاعر ہی نہیں ہے۔ اور شاعری میں بھی کرنا آپ نے کیا ہے کہ گھما پھرا کے ساری باتیں کر کے آپ نے بات اسی پہ ختم کرنی ہے، اپنے ممدوح کی مدح سرائی کرنی ہے، اس کی آپ نے خوبیاں بیان کرنی ہے۔ تو ایک اس طرح کے ماحول میں اس طرح کی کتاب لکھنا جس میں بادشاہوں کو براہ راست یا بالواسطہ طور پر نصیحتیں کی جا رہی ہیں، انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ خدا خوفی کوئی چیز ہوتی ہے، انسانوں کے ساتھ محبت کوئی معنی رکھتی ہے، آپ کا یہ اقتدار جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اور سچ کہنا، سچ کہنے کی جرت رکھنا
ظلم جتنا بھی کیوں نہ ہو، اور ایک ہنر کے ساتھ سچ کہنا، ایک شائستہ زبان کے ساتھ آپ نے تنقید کرنی ہے. تو یہ وہ ساری باتیں میرا خیال ہے جو آج بھی ہمیں سعدی سے سیکھنی چاہیے. آج بھی ہماری زندگی میں جو روش ہے سعدی کی وہ اتنی ہی ریلیونٹ ہے. ان کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے کہ آپ ہر دور میں آپ کے سامنے ظلم بھی ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے سامنے ناانصافیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. ان ناانصافیوں کے مقابلے میں ان کے برابر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم خاموش تماشائی ہوں؟ کیا ہم کسی ایک کی طرف لیں اور جو مظلوم ہے اس کے حق میں بولنے کے لیے میں کیا طریقہ کار اختیار کروں اور کون سا مؤثر طریقہ کار؟ جہاں تک بات ہے سعدی کی زبان کی، تو فارسی میں یہ بات مشہور ہے کہ فارسی کے مسلم استاد اگر کوئی ہے، کوئی شخص، تو وہ سعدی ہے. دیکھیے یوں ہمارے سامنے فردوسی بھی ہے، ہمارے سامنے حافظ بھی ہیں، ہمارے سامنے مولانا بھی ہیں، اور بھی چند اساتذہ کے نام لیے جا سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے جو کہ سعدی کو ان لوگوں سے الگ کرتی ہے زبان کے اعتبار سے، اور وہ زبان کا نثری پہلو ہے. یہ سارے کے سارے شعراء ہیں، لیکن سعدی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے نثر نگار بھی ہیں، اور نثر میں بحیثیت نثر کے ایک لکھاری ہونے کے انہوں نے اپنی شہرت پائی ہے. یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ ہمارا جو ادب کا تصور ہے، اگر آپ پوئٹکس سے اٹھائیں ارسطو کی، تو ہمارا جو ادب کا تصور ہے، حتیٰ ہمارا آرٹ کا تصور، وہ محدود ہو کے زیادہ تر رہا شاعری کی حد تک، اور جو باقی اصناف ہیں فن کی، اس کی طرف توجہ کم رہی. مثال کے طور پر پوئٹکس جو ارسطو کی ہے، تو وہ ہے تو شعر کے بارے میں، لیکن وہ اپنے زمانے کا جو آرٹ ہے اصل میں اس کو ایک فلسفے کی نگاہ سے دیکھنے، اور اس کی بھی تو کوشش ہے. تو جو باقی اصناف ہیں یا جو باقی شعبے ہیں جمالیات کے شاعری کے ساتھ ساتھ، وہ سعدی کے ہاں بہت اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ پائے جاتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی کچھ چیزیں سعدی کی اپنی زبانی کہ وہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ بڑا ضروری آپ کے ساتھ شیئر کروں. پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم کتاب کی طرف پڑھیں. سعدی ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد، میں نے جیسے کہا کہ وہ پہلے تو فارس میں رہے، شیراز میں رہے، پھر ایک لمبا سفر، کم از کم 30 سال کا، اس میں ایک بڑا حصہ نظامیہ میں آپ کی، ایک حصہ نظامیہ میں تعلیم و تربیت کا ہے، یہاں تک کہ وہاں پر تدریس بھی کی، پڑھایا بھی، اور پھر ایک لمبے سفر پہ نکلے. اس کو آپ اسی کا مصداق لیں، قرآن کی جو آیت ہے سیرو فی الارض، اور یہ کہ اپنے نفس کے اندر اور اپنے نفس سے باہر جو ہے خدا کی نشانیاں تلاش کرنا. سفر کا مقصد بھی بنیادی طور پر ان لوگوں کے نزدیک صرف اور صرف سفر نہیں ہے، بلکہ نشانیاں تلاش کرنا ہے، خدا کی نشانیاں جو کہ پھیلی ہوئی ہیں، وہ آفاق میں بھی ہیں اور وہ انفس میں بھی ہیں، وہ ہم سے باہر بھی ہیں اور ہمارے اندر بھی ہیں. عرصے کے بعد جب واپس آئے شیراز، ایک قصیدہ لکھا شیراز کے بارے میں. اس کے 2-3 اشعار میں پڑھتا ہوں، صرف سعدی کی شخصیت جس سے جھلکتی ہے، اور ان کی شخصیت کا ایک پہلو، جیسے میں نے کہا کہ ایک تو حق گوئی اور شجاعت جو کہ سعدی کے ہاں پائی جاتی ہے، اور سچ کہنے کی جرت. ایک اور چیز جو سعدی نے خود اپنے بارے میں لکھی ہے، اور شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا پہلو جو بہت متعلق ہے آج بھی ہماری زندگیوں سے، اس کی طرف بھی اشارہ کرنا بڑا ضروری ہے. سعدی اینک به قدم رفت و به سر باز آمد، مفتی ملت اصحاب نظر باز آمد.
سعدی اب جو کہ اپنے کسی زمانوں میں قدموں سے اس شہر سے باہر نکلے تھے، اپنے پاؤں سے شہر سے باہر نکلے تھے، سر کے بل واپس آئے ہیں اپنے شہر میں۔ اور کون ہے سعدی؟ سعدی اینک به قدم رفت و به سر باز آمد، مفتی ملت اصحاب نظر باز آمد۔ مفتی ملت اصحاب نظر۔ اصحاب نظر کے ملت سے مراد آج نیشن کے معنوں میں نہیں، بلکہ پیرو اور فالوور اور کسی اسکول کے فالوورز کے معنوں میں، فقہ کسی مکتب سے وابستہ ان معنوں میں، کسی آئیڈیالوجی سے جڑے ہوئے۔ کون ہے سعدی؟ واپس کون آیا ہے؟ مفتی ملت اصحاب نظر۔ اصحاب نظر کی ملت کے مفتی۔ مفتی بالا ترین رتبہ ہے کسی بھی فقہی جو مقام اور مرتبہ ہے۔ کس اسکول کے، کس مکتب کے مفتی ہیں؟ اصحاب نظر کے۔ اب سوال یہ کہ اصحاب نظر کیا ہے؟ دیکھیے، نظر ایک تو نظریے سے ہے، تھیوری، اور اس سے مراد اصحاب نظر جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے اہل عقل و دانش، فلسفی، سوچ بچار رکھنے والے، وہ لوگ جو کہ خود سوچتے ہیں، جن کا اپنا کوئی نظریہ ہے۔ اور نظر ایک یہی لفظ جو ہے حافظ نے بھی اور کچھ اور جگہوں پہ، اور حتیٰ خود سعدی نے بھی یہ لفظ نظر بازی کے معنوں میں استعمال کیا، اور اس سے مراد ہے عشق۔ اور اس کو اگر آپ پھیلا کے دیکھیں تو دوسرے لفظوں میں اس کا تعلق جمالیات سے ہے، جمال شناسی سے۔ ایک ایسا شخص جو کہ مفتی ہے، جو کہ اہل دین ہے، جو کہ خود فقہ کی باریکیوں کو سمجھتا ہے، لیکن فن اور ہنر اس سے بے بہرا نہیں ہے۔ یہ بہت فرق ہے۔ ہمارے ہاں جو دین کی جو تعبیر عام طور پر ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ دیندار آدمی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فن، ہنر اور جمالیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سعدی ایک ایسی شخصیت ہے جو ہمیں اس دنیا کو جمالیات کی آنکھ سے دیکھنا سکھاتے ہیں، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ حسن شناسی اور جمال شناسی اگر ہماری آنکھوں میں اور ہمارے ذہن میں نہیں ہے تو ہماری زندگیاں عذاب بن جاتی ہیں۔ اس کائنات کو اور اس کائنات میں موجود تمام چیزوں کو جمالیات کی نگاہ سے دیکھنا، ان میں حسن کے پہلوؤں کو تلاش کرنا، اور یہی چیز جو ہے جو ہماری تربیت کرتی ہیں، جیسے آرٹ ہے، ہم سیکھتے ہیں، یہ ایک بنیادی کام جو ہماری شخصیت کے اوپر جو اس کا ہوتا ہے، فن اور ہنر کے سیکھنے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جمالیات کے نقطۂ نظر سے کائنات کو دیکھیں، ہم جمالیات کے نقطۂ نظر سے رشتوں اور نعتوں کو دیکھیں، ہم جمالیات کے پہلو سے انسانوں کو دیکھیں، اور ہر چیز میں خوبصورتی کا پہلو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ کربلا کے میدان میں ایک بڑا مشہور، آپ نے یہ سب نے یہ جملہ سن رکھا ہوگا، حضرت زینب سے پوچھا گیا جب یہ سارے واقعات ہو گئے، اور پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے کیسا دیکھا یہ سب؟ غالباً یہ یزید کے دربار میں خطبے سے پہلے جب یزید کا سوال ہے، یہ اس نے کہا کہ ہاں بتاؤ کہ میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ، نا تمہارے خاندان کے ساتھ، اور مطلب اب بت بولو تم۔ تو آپ کا ایک جملہ ہے بڑا مشہور، ما رأیت الا جمیلہ، میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، مجھے اس ساری کی ساری صورتحال میں جو اتنی بڑی ٹریجڈی ہے اس کے اندر بھی خوبصورتی نظر آ رہی ہے۔ ہماری جو دین شناسی ہے اس پہ یہ والا پہلو جو ہے، اس کی طرف وقت کے ساتھ ساتھ توجہ کم ہو گئی، کہ دیندار ہوتے ہوئے یا دینی جو رجحانات رکھتے ہوئے آپ خوبصورتی کے پہلو کو کیسے جو ہے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔
اور اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. فارسی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شاہد. شاہد محبوب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور محبوب بھی جسے آپ مجازی محبوب کہتے ہیں اس کے لیے. من ترک عشق شاہد و ساغر نمی کنم، 100 بار توبے کردم و دیگر نمی کنم. اور سعدی کے ہاں شاید شاہد کا لفظ اتنی دفعہ استعمال ہوا ہے. اور محبوب کے ذکر، ہاں سعدی کی یہ شخصیت جو جمالیات کا، اس میں یہ اشارہ اس کی طرف کرنا ضروری ہے کہ جو سعدی کی غزلیات ہیں وہ اس جمال شناسی کا فارسی ادب میں خوبصورت ترین حصہ ہے. جتنی خوبصورت غزل سعدی نے کہی ہے، سعدی کو بھی غزل کا بھی بادشاہ کہا جاتا ہے، کیونکہ زیادہ ان کی شہرت جو ہے وہ گلستان اور بوستان کی وجہ سے ہے، وہ اپنی جگہ. لیکن یہ پہلو جو ان کی شخصیت کا ہے یہ خاص طور پر جھلکتا ہے جب آپ ان کی غزلیات کو اور دیوان کو پڑھتے ہیں. تو یہ ہنر پیدا کرنا کہ اپنے اندر واقعات میں، اپنے گرد و پیش چیزوں میں اور اپنے رشتوں میں اور اس کائنات میں خوبصورتی کو ڈھونڈنا اور خوبصورتی کی نگاہ سے دیکھنا، اس کو یہ خود ایک تربیت بھی چاہتا ہے. اور اس تربیت کو کے لیے بھی سعدی جو ہے وہ ایک بہت بڑے استاد ہیں. بعض اوقات اتنی خوبصورتی اور اتنی سادگی سے چیزوں کا اظہار کرتے ہیں کہ آدمی جو ہے، مثال کے طور پر گلستان کی ابتدا ہی جو ہے وہ اتنی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سحر ہے کہ آدمی اس میں اس کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. از دست و زبان که برآید، پس در هر نفسی دو نعمت است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که برآید، که از عهده شکرش به در آید. تو یہ پہلو بھی سعدی کی شخصیت کا جمالیاتی پہلو، جمال کا پہلو. میں شاہد کا ذکر کر رہا تھا، شاہد محبوب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور محبوب کو اس لیے کہتے تھے کہ یہ محبوب کی جو خوبصورتی ہے یہ پرتو ہے خالق کے حسن کا، جو اس نے اپنی مخلوق میں ڈال دیا. اور خوبصورتی کو پھر اس طرح سے دیکھنا، جب آپ ہر چیز کو اس کے خالق کے ریفرنس سے دیکھیں گے تو آپ کو جو بظاہر چیز بہت بری بھی لگ رہی ہے اس میں بھی ایک خوبصورتی ہے. اگر آپ انٹینشنلی ایک بری چیز بنانا چاہیں تو کافی مشکل ہے، وہ خود بھی مشکل مگر یہ کہ ہم سے ویسے بن جائے حادثاتی طور پر. لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ بھئی آپ ایک بہت ہی بری چیز بنائیں تو یہ خود ایک ہنر ہے. یعنی ایک آرٹسٹ کا کمال ہے کہ وہ اتنی مثال کے طور بھیانک تصویر کھینچ دے کہ اس کو دیکھ کے آپ کو ڈر لگنے لگے. تو ہے تو بھیانک لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی خوبصورتی چھپی ہوئی ہے، اور وہ اس کا ہنر ہے جس نے اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ آپ دیکھ کے اس کو خوف محسوس ہونا شروع ہو جائے یا اس سے نفرت ہونا شروع ہو جائے. مجھے ایسی باتوں میں کہیں اور نہ نکل جاؤں، مجھے ٹیکسٹ کی طرف آنا ہے، لیکن صرف وہ میرے جو سسر تھے وہ بہت پہلے ان کا انتقال ہو گیا. وہ اسٹیج وغیرہ پہ کالج میں نا ڈرامہ وغیرہ کرتے تھے، تو وہ ان کے حصے میں کوئی ایسا ہی منفی کردار تھا، تو ڈائلاگ یہ تھا، اب اسٹیج